ابو سفیان احد کی جنگ جیتنے کے بعد انتہائی پراعتماد ہو گیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اس نے مکہ میں 10,000 فوجیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا، جن کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مدینہ کی پوری آبادی کو ملایا جاتا تب بھی 10,000 لوگ نہیں بنتے تھے، جبکہ اس نے 10,000 سپاہیوں کی فوج تیار کر لی تھی۔ دراصل 10,000 کی فوج بہت سے گروہوں کا مجموعہ تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کو زیر کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے ان سب کو ایک فوج میں اکٹھا کر لیا اور جو اتنی بڑی فوج وجود میں آئی، کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً مسلمان فوج کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سب کو پتہ تھا اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں ہو پائے گا، لہٰذا انہیں کوئی اور حکمت عملی اپنانی پڑی۔ اس ملاقات میں فارسی کے ایک مسلمان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ تین اطراف سے پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ ہے، اس لیے ہم نے صرف ایک طرف سے مدینہ کو محفوظ کرنا ہے اور وہ ہے اس کی شمالی سائڈ۔ مدینہ میں جو یہودی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس طرف ایک خندق کھود لیں تو ممکن ہے کہ ہم مشرکین کا مقابلہ کر سکیں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور خندق کی کھدائی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ خندق 6 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل 1 گھنٹہ تیزی سے چلتا رہے تو تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ جب خندق کی کھدائی ہوئی تو اس میں ایک ایسا پتھر تھا جس کو بہت زیادہ ہلانے کے بعد بھی یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھوڑا اٹھایا اور اس پتھر پر وار کر کے کہا کہ شام میرا ہے، پھر پتھر پر وار کر کے کہا کہ ایران میرا ہے، پھر پتھر پر وار کر کے کہا کہ عراق بھی میرا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھا پتھر چور و چور ہو گیا۔ مسلمانوں نے خندق تیار کر لی اور دوسری طرف ابو سفیان کا لشکر مدینہ میں آ گیا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خندق کھود رکھی ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان کی فوج جب بھی حملہ کرنے کے لیے آگے آتی تو مسلمان فوج ان پہ تیروں کی برسات کرنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے کفار کا لشکر خندق کے پاس نہیں آ پایا۔ ابو سفیان کے لشکر کا ایک جرنیل جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، وہ بہت ہی بہادر اور طاقتور تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے سے خندق کو عبور کر لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے بولا کہ ہے کوئی جو اس سے لڑے، ہے کوئی جو اپنے دین کی نصرت کے لیے اس کافر سے مقابلہ کرے۔ سب مسلمان ڈرے ہوئے تھے اور کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ تب مولا علی شیر خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت دیں تو اس کافر کی زبان میں بند کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جوتا، اپنی دستار اور اپنا امامہ مولا علی شیر خدا کو پہنایا اور تلوار ذوالفقار دی کہ جاؤ علی، اس کافر کا منہ بند کر کے آؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب مولا علی شیر خدا میدان میں آئے تو عمر بن عبد ود نے کہا کون ہو تم؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا۔ جب ابو طالب کا نام سنا عمر بن عبد ود کانپنے لگا اور کہا کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ مولا علی نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ عمر بن عبد ود نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جنگ چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ عمر بن عبد ود نے کہا کہ اگر میں جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا تو مکہ کی عورتیں مجھ پہ تانے کسیں گی، مجھے نامرد کہیں گی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ پھر مجھ سے لڑو۔ عمر بن عبد ود تلوار کی جوہر دکھاتے ہوئے نے مولا علی علیہ السلام پر پہلا وار کیا اور اپنے وار پہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے وار کیا، پھر اپنے وار پہ ناکام ہو گیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار اپنی نیام سے نکالی اور ایک ہی وار سے عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کر دیا۔ تو ابو سفیان کی فوج ڈر گئی اور ہربری میں بھاگنے لگی اور سارا سامان چھوڑ کے جنگ چھوڑ کے خندق سے بھاگ گئی۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سماو اسلامک کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔